تو کرسمس ڈے اصل میں یہ عیسائی لوگوں کا تہوار ہے اور اس کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے مسلمان کیا ہوتا ہے ہیپی کرسمس ڈے منانے میں؟ ہوتا کیا معلوم ہے؟ اگر کوئی ہیپی کرسمس بولتا ہے تو یاد رکھو دراصل وہ بھی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا 25 دسمبر کو پیدا ہوا۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی گندی اور بھدی بات کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور بہت سارے مسلمان اس کو ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس دے۔ ارے وہ لوگ جو اپنے دین کو داؤں میں رکھ کر کے اپنے ایمان کو ضائع و برباد کرتے ہیں اپنے بزنس کو چلانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے تاکہ تعلقات خراب نہ ہو، یہ اسلام نہیں ہے، وہ سلف کے عقیدے پر نہیں ہو سکتا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال کیا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا، اور سب سے بڑی بات کہ عقیدہ توحید پر ہمیں اور آپ کو قائم رکھا۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی بھر عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہمارا پچھلے 10 جمعہ سے چل رہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں، جس کا 10 پارٹ ہمارے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اس موضوع کا ایک پارٹ باقی ہے جو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جمعہ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور وہ 11ویں پارٹ میں امہات المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو کی گئی وصیتیں، اس پر انشاءاللہ آخری پارٹ ہوگا، جس میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی، ان کے فضائل اور ان کو کی گئی وصیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ انشاءاللہ العزیز بہت سارے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں ان کی زندگی سے ہم مرد و خواتین کو حاصل ہونے والی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد والے جمعہ میں وہ ٹاپک آپ کے سامنے آخری پارٹ رکھا جائے گا۔ ابھی ہمارے سامنے 25 دسمبر آنا باقی ہے، اور اس مناسبت سے مسلمانوں کے اندر بہت ساری بدعقیدگی آج بھی پائی جاتی ہے، بعض مسائل کو بہت ہی ہلکے اور لائٹ میں لیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں جو غیر مسلمین، کفار اور مشرکین کے تہوار، فیسٹیولز اور ان کی عیدیں ہیں، ہمارا دین اس مسئلے میں کیا کہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم تفصیل کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ چونکہ ایک تو 25 دسمبر کا آنا ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس سال کا اختتام ہے، تو اسی مناسبت سے آج چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ اہل کفر، مشرکین اور کفار کے تہوار، اس کے فیسٹیولز اور ان کی جو عیدیں ہیں، اس سلسلے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ اجازت اور پرمیشن ہے کہ ہم ان کے تہوار میں ان کو وش کریں، یا ان کو مبارکبادی دیں، یا ان کے سیلیبریشن میں جا کے ہم شریک ہوں، یا اس کے لیے ہدیے اور تحفے بھیجیں، یا ان کا ہدیہ اور تحفہ ہم قبول کریں؟ انشاءاللہ پوری تفصیل آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اسلام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان مکمل طور پر طاغوت کا انکار کرے۔ جب تک طاغوت کا انکار نہیں کیا جائے گا، تب تک ایک انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے طاغوت کے انکار سے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے
اس کلمے میں بھی سب سے پہلے طاغوت کا انکار کیا گیا ہے، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد معبود حقیقی کا اقرار کیا گیا ہے۔ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کے دو پارٹ، پہلے پارٹ میں دیکھیے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لا الہ میں جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، طاغوت ہیں، جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا انکار کیا گیا ہے۔ اور اس کلمے کے دوسرے پارٹ میں الا اللہ، مگر معبود حقیقی، مگر سچا معبود کے، اس میں سچے معبود کا اقرار کیا گیا ہے۔ تو جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے ایمان اور اسلام کمپلیٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے جتنے بھی جھوٹے معبود اور طاغوت ہیں اس کا انکار کیا جائے اور ایمان لایا جائے، تو جا کر کے اس کا ایمان کمپلیٹ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، تو کیا ہوگا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور پکڑ لیا، لا انفصام لها، جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی دو پارٹ بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ میں دو پارٹ، سب سے پہلے تمام جھوٹے معبودوں کا انکار، اس کے بعد معبود حقیقی کا اقرار جو سچا معبود ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیے جو طاغوت کا انکار کرے، تمام جھوٹے معبودوں کا پہلے یہاں انکار ہے، اور دوسرا پارٹ یہ بیان کیا گیا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے تمام طاغوت کا انکار کیا جائے اور اللہ پر ایمان لایا جائے، تب جا کر کے اللہ نے کہا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب کبھی بھی وہ نہ ٹوٹنے والا ہے۔ تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے کمپلیٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا جائے، اور اس کے بعد جو سچا معبود ہے، سچا معبود کا اقرار کیا جائے۔ عام لفظوں میں اگر کہا جائے تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرو، جتنے بھی قسم کے جھوٹے معبود ہیں اس کی مخالفت کرو، پرزور لفظوں میں اس کی مخالفت کرو، اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ، تو اس کا ایمان سب سے بڑا مضبوط ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں کافروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں تو اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کفار بھی رہتے ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی اسلام نے یہ پرمیشن نہیں دیا کسی اپنے ماننے والوں کو کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے اعتبار سے کافر اور مشرک ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اس کے ساتھ ظلم کیا جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اس طرح کی تعلیم اسلام نے ہمیں کبھی نہیں دی ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ اس حدیث کے اندر غور کریں جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بد دعا اور کافروں کی آہ کے تعلق سے بیان کیا۔ حدیث پاک دیکھیے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب
रवाहु अहमद फी मुस्नदिही, ये मुस्नद अहमद की सही हदीस है जिसको मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन कहा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा इत्तकू दावतल मजलूम, लोगों मजलूम की बद्दुआ से बचो, व इन काना काफिरन, अगरचे वो काफिर क्यों ना हो। इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। वो मजलूम की बद्दुआ सुनी जाती है, उसकी आह तुम्हें लग सकती है। काफिरों की दुआ कबूल नहीं होती है, क्योंकि वो तो कुफ्र की हालत में है, वो शिर्क की हालत में है, उसका कोई अमल ही काबिल कबूल नहीं है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। तो काफिरों की दुआ कबूल नहीं होती है। लेकिन इस मामले में कहा कि अगर कोई काफिर है और उसके ऊपर अगर तुम जुल्म करोगे, नाइंसाफी करोगे, उसके साथ बदसलूकी करोगे, तो उसकी आह जो निकलेगी ना, वो आह भी सुनी जाएगी, वो आह भी तुम्हें लग सकती है। बहुत बड़ा पॉइंट है इस हदीस के अंदर। काफिरों की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन अगर कोई शख्स उसके ऊपर भी जुल्म करेगा तो उसकी आह भी उसे लगेगी। इसीलिए कहा कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, व इन काना काफिरन, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। तो किसी काफिर के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, उसके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी, उसके हुकूक को गसब नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके जो हक हैं उसको वो हक दिया जाएगा, उसके साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेशुमार मसाइल हमारे सामने इस तरह से मिलते हैं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ज़माना हमारे सामने है। वो कुफ़ारे मक्का जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार किस्म की अजियतें दी थी, आपको कत्ल करने की साजिश की थी। अगर कोई मुसलमान होता तो बज़ाब्ता उसे अजियतें दिए जाते थे। वो सहाबाए किराम जो किसी के गुलाम थे, उनको पकड़ करके ज़मीन पर घसीटा जाता, उनके सीने में गर्म पत्थर रखा जाता और इस तरह से उनको अजियतें दी जाती। कितनी खतरनाक अजियतें हैं। लेकिन माना अंदाज में आप मक्का में फिर दाखिल होते हैं तो सारे जालिमीन लोग, जो जालिम है, जिन्होंने जुल्म किया है, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब हुकूमत इनके हाथों में आ गई है, मक्का पर इनका कब्जा हो गया है, अब हमसे बदला ले लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के अंदर एक मिसाल कायम कर दी और कहा, तुम्हारे ऊपर आज कोई मुआखजा नहीं होगा। तुमने हमें अजियतें दी थी, तुमने हमें तकलीफें दी थी, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर कोई मुआखजा नहीं। अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किया। इससे बड़ी इंसानियत की और रवादारी की कुफार मुशरिकीन के साथ हुस्न सलूक और जायज सलूक की मिसाल और क्या हो सकती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बेशुमार किस्म के ममालिक फतह हुए। जो आदमी काफिरों मुशरिकीन थे, इनकी हुकूमत में उनके मुल्क में रहते थे, लेकिन कभी भी किसी के इबादत खाने को नहीं ढाया गया, किसी के गिरजे को नहीं ढाया गया, बल्कि उनको मजहबी आज़ादी दी गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, बेशुमार किस्म के ममालिक फतह हुए, लेकिन कभी भी इन्होंने बहैसियत हाकिम कि हमने उस मुल्क को फतह किया है, कभी भी किसी गैर मुस्लिमीन के साथ नारवा सलूक नहीं किया। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने तारीख में मिल जाती हैं कि जो भी इस्लामी हुक्मरां गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी किसी के साथ बदसलूकी नहीं की है, क्योंकि इस्लाम हमें काफिरों के साथ हुस्न सलूक के लिए कहता है। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट यह है कि काफिरों के साथ हुस्न सलूक किया जाएगा, लेकिन कुफ्र के साथ हस्न सलूक नहीं किया जाएगा, कुफ्र के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कुफ्र है, जो अकीदा कुफ्र व शिर्क है, उस अकीदे के खिलाफ अलल ऐलान मुजम्मत की जाएगी, उसकी मुखालिफत की जाएगी और कभी भी उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो दो चीजें हैं, एक है काफिर और दूसरा है काफिर का कुफ्र, यानी काफिरों का जो कुफरिया अकीदा है। तो काफिरों के साथ एज ए इंसान, इंसानियत की हैसियत से उसके साथ हुस्न सलूक किया जाएगा जिस मुआशरे के अंदर वो रहे, लेकिन उसका जो कुफरिया अकीदा है, उसका जो शिरकिया अकीदा है, उसके कुफ्र और शिरक के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि एलानिया तौर पर कुफ्र की मुखालिफत की जाएगी, एलानिया तौर पर कुफ्र की मुखालिफत और उसके खिलाफ जो है मुजम्मत बयान की जाएगी। ये इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी हैसियत से, किसी भी मामले में,
کسی بھی ناحیے سے کافروں کے کفر کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک کافروں کے ساتھ حسن سلوک اور ایک ہے کفر کے ساتھ حسن سلوک۔ کفر کے ساتھ جو عقیدہ ہے کبھی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کفر کے ساتھ جو کہ اس کا عقیدہ ہے اپنا دلی لگاؤ رکھتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کے اندر سخت دھمکی دی ہے، سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تم اس کی طرف مت جھکو، تم اس کی طرف مت مائل ہو۔ ہمیں اور آپ کو اس کی طرف جھکنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اس کی طرف مائل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، کہا اگر تم مائل ہو جاؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو جہنم کی آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی۔ اور یاد کیجئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کو اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں خود ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ ہمارے لیے مومنوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ، وہ آپس میں خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا جو آدمی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو انہی میں سے ہے، تو وہ آدمی انہی میں سے ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کرے گا کہ کفار و مشرکین کے عقیدے کی طرف مائل ہو کر کے وہ انہی میں شمار ہو؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر کافروں کے کفر اور مشرکوں کے شرک کی طرف کبھی مائل نہیں ہوا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کے عقائد سے دور رہنے کے لیے بھی کہا ہے۔ سنن نسائی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبایع، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ بیعت لے رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یدک، آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، وسطیت علیہ، اور کیا شرائط ہیں وہ شرط بھی آپ ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابایعک علی ان تعبد اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کے اوپر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے الگ رہو گے، مشرکوں سے جدا رہو گے، مشرکوں سے علیحدہ رہو گے، ان سے الگ تھلگ رہو گے۔ تو اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور بیعت لی کہ مشرکوں سے الگ رہو گے، اس کا مطلب معاشرتی علیحدگی نہیں ہے۔ ایک سوسائٹی کے اندر جہاں مشرک اور کافر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں الگ رہنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ مت رہو، بلکہ یہاں پر مشرکوں سے الگ رہو کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں اور کافروں کے کفر، ان کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے اور ان کی نقالی، ان کے جو مذہبی اور ان کے دین کا جو حصہ ہے، ان تمام خرافات، ان تمام رسم و رواج سے تمہیں الگ رہنا ہے۔ تو مشرکوں سے الگ رہنے کا مطلب ان کے عقائد، ان کے افکار و نظریات، ان کے خیالات، ان کے رسم و رواج، ان کے اطوار اور ان کے وہ رسم و رواج ہیں جس پر وہ بحیثیت مذہب وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں الگ رہنا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد معاشرتی علیحدگی نہیں ہے۔ تو اتنی ساری باتیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا جو عقیدہ ہے اس کی ہمیں اور آپ کو مخالفت کرنی ہے، ذرہ برابر بھی دلی لگاؤ ان سے نہیں رکھنا ہے۔ اب آ جائیے ان کے تہوار کے بارے میں۔ ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کی جو عیدیں ہوتی ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے
ان کے جو تہوار ہیں یہ ان کے دین کا حصہ ہے، یہ اس کے مذہب کا حصہ ہے، اور ان کے مذہب کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارے ان کے تہوار کے بارے میں ہے۔ جب ان کے تہوار کسی بھی قسم کے تہوار ہوں، یہ دراصل ان کے مذہب کا حصہ ہوتا ہے، تو ان کے دین کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے، ان کے دین کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، ان کے دین کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، وہی عقیدہ اس کے مذہب، اس کے تہواروں کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمارا ان کے دین کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس کا دین باطل، اس کا نظریہ باطل، اس کے افکار و خیالات سب کے سب باطل ہیں، اور اس کے جتنے بھی رسم و رواج ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ تو اس کے مذہب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باطل ہے، تو اس کے تہوار بھی باطل ہے، اس کے تہوار بھی باطل ہے، لہٰذا اس کی مذمت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، چاہے ان کی عبادت ہو، ان کے عقیدے ہو، ان کے اطوار ہو، یہاں تک کہ مشرکین اور کفار کے کلچر کی بھی مخالفت کی گئی ہے۔ کلچر، جس کلچر پر وہ جی رہے ہیں اس کلچر کی بھی مخالفت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اشتقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلینا وراءہ وہو قائد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو تکبیر پہنچا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہم بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ صحابہ کرام بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان کنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم۔ لوگوں، ابھی ابھی تم لوگ فارس اور روم، جو مجوسی لوگ ہیں نا، فارس اور روم والے، ان کے کلچر کے تم لوگ قریب قریب تھے، کہ مشابہت کے تم لوگ قریب قریب تھے، اس لیے کہ فارس اور روم والے اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہرگز تم ایسا نہ کرنا، ہرگز تم ایسا نہ کرنا۔ اِئْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، اپنے امام کی اقتداء کرو۔ ان صلی قائما فصلوا قیاما، امام اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے تم بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور امام اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھاتا ہے تو تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی، تو وہ نماز کسی دوسرے کے لیے نہیں تھی، وہ نماز اللہ ہی کے لیے تھی۔ نہ کوئی آدمی امام کے لیے نماز پڑھتا، نہ کسی اپنے بھائی کے لیے نماز پڑھتا، بلکہ نماز تو اپنے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پڑھتا ہے۔ لیکن نماز جیسی عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جس طرح سے فارسی اور رومی لوگ کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کے ساتھ، کہ ان کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یاد رکھو تم لوگ اس کی بھی مشابہت مت اختیار کرو، تم لوگ اس کی بھی نقالی مت کرو، اس کو بھی کاپی نہ کرو، کہیں ایسا ظاہر نہ ہو جائے کہ یہ ان کی نقالی ہے، یہ ان کی مشابہت ہے۔ اس لیے کہا فلا تفعلوا، تم ایسا نہ کرو، یہ کلچر کی مخالفت ہے۔ رومیوں اور فارسی لوگوں کا کلچر ہے، اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک ایک چیز کی مخالفت کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو پتا چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ نے فوراً اس کی مخالفت کی، کہا اگلے سال انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کلچر کی مخالفت ہے۔ اور یہودی کبھی جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، مطلب یہودی اپنے حیثیت سے جوتے پہن کر کے کبھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہودی جوتا پہن کر کے عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12، اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی مقدس طویٰ پاک سرزمین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے،
تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک اپنے شوز کو اتار لو، اپنے جوتے کو اتار لو، نال کے معنی شوز کے ہوتا ہے، اپنے جوتے کو اتارو، انک بالوادی المقدس طوی، اس لیے کہ تو پاک سرزمین طویٰ میں ہے، مقام طویٰ میں ہے، بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس طویٰ میں تو ہے، اس لیے اپنے جوتے کو اتارو۔ اسی دن سے یہودی جوتے پہن کر عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مخالفت کی۔ اور سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ یہودی جوتے اور موزے میں عبادت نہیں کرتے ہیں، تم اس کی مخالفت کرو۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ کبھی نہ کبھی اسے جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کے نبی کی اس سنت پر عمل ہو اور یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن جوتا پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اس میں گندگی نہیں لگی رکھنی چاہیے۔ تو اس سنت پر بھی زندگی میں ایک بار عمل ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کی مخالفت ہے، وہ ایسا کرتے ہیں تم ایسا نہ کرو۔ اب آ جاؤ، یہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ مجوسی لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا، جو مجوسی لوگ ہیں، اور یہ مجوسی کون ہے؟ مجوسی وہ لوگ ہیں جو دو خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں ایک خدا نور کا خدا ہے، یعنی وہ بھلائی کو پیدا کرتا ہے، اور دوسرا خدا اندھیرے کا خدا ہے جو شر اور برائی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مجوسی وہی لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو داڑھی رکھنے کا جو حکم شریعت نے دیا ہے ان میں سے ایک چیز مجوسیوں کی مخالفت ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک آپ اپنے سامنے رکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ، یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، اور داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو قطر لیا کرو، خالف المجوس، اور مجوس کی مخالفت کرو۔ حدیث سے پتہ یہ چلا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ داڑھی رکھنا یہ دراصل مجوسیوں کی مخالفت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں داڑھی میں کہاں اسلام ہے، اور کلین شیو کر کے، ٹریم کر کے، اسطورے چلا کر کے یہ ہینڈسم بنے ہوئے جو لوگ پھر رہے ہیں نا، یہ دراصل نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ نفسانی خواہشات کے غلام ہے۔ نفس کا کہنا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جن کی شادی ہو گئی ہے، ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، بچے کہاں ہوئے ہیں؟ اچھا جن کے بچے ہو گئے ہیں، ابھی بچے تو چھوٹے ہیں، ابھی سمدھی بھی بننا ہے، پتا نہیں سمدھی جی کیا کہیں گے کہ ہمارے سمدھی جی بزرگ ہو گئے ہیں، اپنے چہرے پر داڑھی کو رکھ لیے ہیں، ابھی تو سمدھی بھی تمہیں بننا ہے۔ یاد رکھو جو لوگ اپنے چہرے پر اسطورے چلاتے ہیں وہ صرف اپنے چہرے پر اسطورے نہیں چلاتے بلکہ نبی کی سنتوں پر اسطورے چلاتے ہیں، نبی کی سنتوں کا مخالفت کرتے ہیں۔ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئیے میں دکھاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، داڑھی رکھنے کی بے شمار قسم کے دلائل ہیں، صرف ایک حدیث صحیح بخاری سے اور ایک حدیث صحیح مسلم سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے داڑھی رکھنے کا حکم۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انحقوا الشوارب واعفوا اللحى، یہ صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے کہ مونچھوں کو خوب قطر لیا کرو، واعفوا اللحى، اور داڑھی کو بڑھاوا کرو، معاف کرو، چھوڑو، جانے دو جہاں تک جا رہا ہے، اسے مت کٹ کرو، اسے ٹریم مت کرو، اسے مت شیو کرو، اسے بڑھاؤ، معاف کر دو داڑھی کو۔ یہ حکم ہے، حکم ضروری کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا کوئی کہے کہاں اس میں اسلام ہے۔ اب صحیح مسلم شریف کی حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کاٹنے اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا۔ ارے یہ تو امام کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑھیوں کو بڑھایا کرو. اب اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں چلنے والی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ داڑھیوں کو بڑھایا کرو. جو لوگ داڑھیوں کو کاٹتے ہیں یہ دراصل مجوسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. چاہے آپ کا ارادہ سپورٹ کرنے کا نہ ہو لیکن آپ اپنے عمل سے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا خالف المجوس, مجوسیوں کی مخالفت کرو اور اپنے داڑھیوں کو بڑھایا کرو. یہودی لوگوں کے جب بال سفید ہو جاتے داڑھی کے تو وہ لوگ اس کو رنگتے نہیں تھے, ڈائی نہیں کرتے تھے. تو دیکھا کہ بعض صحابہ کرام کی داڑھی کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں, تو کہا کہیں یہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کے علاوہ دوسرے رنگ میں اپنے داڑھی کو ڈائی کرنے کا حکم دیا. اور مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا الشیب ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى, اس داڑھی کو جو ہے کسی رنگ میں رنگ دو اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو. ایک ایک چیز کی مخالفت شریعت نے کی گئی ہے. اب یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ان کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس کی بھی مخالفت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. اگر ان کے تہوار میں جو ان کے مذہب اور ان کے دین کا حصہ ہے اگر مبارکبادی دینے جائیں گے, وش کرنے جائیں گے, ان کے سیلیبریشن میں شرکت کریں گے تو یاد رکھیے یہ چیز حرام ہے, حرام ہے. اہل علم نے اس کا فتویٰ دیا ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کافر کے کفریہ شاعر پر مبارکبادی دینا حرام ہے, حرام کا فتویٰ ہے, حرام ہے. یہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کے فتاوے صادر ہوتے ہیں. کہا ہے ویسے ہی جیسے کوئی آدمی صلیب کو سجدہ کرے اور اسے مبارکبادی دے تو یہ جو ہے قتل کرنے, زنا کرنے, شراب نوشی سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں اگر ان کو وش کرنے جائیں گے تو شراب نوشی سے زیادہ خطرناک گناہ, قتل سے زیادہ خطرناک گناہ, زنا کرنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے. اب بولتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے, ہیپی کرسمس ڈے. یہ کرسمس ڈے کیا ہے؟ 3 ورڈ ہے اس میں. ایک ہے کرائسٹ جس کے معنی ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ماس جس کے معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا, اور ڈے جس کے معنی ہوتا ہے دن. تو کرسمس ڈے کا مطلب ہوا وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان کے ولادت کے دن جو ہے اکٹھا ہوا جائے, بھیڑ جمع کی جائے, ان کے لیے اکٹھا ہوا جائے. تو کرسمس ڈے اصل میں یہ عیسائی لوگوں کا تہوار ہے اور اس کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. حالانکہ ان کے کتابوں میں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے, نہ بائبل میں اس کا ثبوت ہے, کسی بھی کتاب میں ثبوت نہیں ہے. دراصل 530 عیسوی میں 530 عیسوی کے اندر تو ایک عیسائی راہب نے باضابطہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جشن کا دن مقرر کر دیا. تبھی سے یہ عیسائی لوگ اس دن کو کرسمس ڈے مناتے ہیں. اس سے پہلے اس کا ثبوت نہیں تھا. یہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے مسلمان کیا ہوتا ہے ہیپی کرسمس ڈے منانے میں؟ ہوتا کیا معلوم ہے؟ اگر کوئی ہیپی کرسمس بولتا ہے تو یاد رکھو دراصل وہ بھی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا 25 دسمبر کو پیدا ہوا. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا لقد جئتم شیئا ادا, تم نے بہت بھدی بات کہی. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اتنی گندی اور بھدی بات کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں, زمین پھٹ جائے, وتخر الجبال حدا, اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا, رحمان کے لیے, اس اللہ کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا کوئی بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یاد رکھیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اسی لیے 25 دسمبر کو یہ دراصل سیلیبریشن مناتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس کو ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس دے. ارے وہ لوگ جو اپنے دین کو داؤں میں رکھ کر کے
اپنے ایمان کو ضائع و برباد کرتے ہیں اپنے بزنس کو چلانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے، تاکہ تعلقات خراب نہ ہو. یہ اسلام نہیں ہے. وہ سلف کے عقیدے پر نہیں ہو سکتا، کسی اور عقیدے پر ہو لیکن سلف کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. پرزور لفظوں میں اس کے عقیدے کی مخالفت کرنی ہے. اب آ جائے گا ہیپی نیو ایئر. یہاں پر بھی یہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو لہٰذا جس طرح غیر کے بچے بچیاں اس رات کو رنگرلیاں مناتے ہیں، ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور ہیپی نیو ایئر یہ سب نہیں چلنے والا. یہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، یہ غیر قوموں کی نقالی ہے. ارے ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اس پر جشن مناتے ہو شرم نہیں آتی؟ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا کہ کتنی برائیاں ہم نے اس سال کے اندر کی ہے، کتنی نیکیاں ہم نے اس سال کے اندر کی. رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے. اس پر انسان جشن مناتا ہے. یہ ہمارا اسلامی سال نہیں ہے، یہ عیسوی سال ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے نہیں کہا گیا. لہٰذا ہیپی نیو ایئر اس طرح کے الفاظ بھی ہمیں اور آپ کو ادا نہیں کرنا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں کافروں کے تہوار کا شرعی حکم کیا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی. وقت ہے ہمیں اور آپ کو خود سنبھلنا ہے، دوسرے کو بھی سنبھالنا ہے، دوسروں تک یہ پیغام کو پہنچانا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ